کلمہ پڑھنے سے فقط زبان سے اقرار سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا، آپ کے دل میں جب تک اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، جب تک اس توحید کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو آپ کا کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے دو رکن ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ ایک پہلی کہ آپ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے یہ ہے کہ آپ شرک کی نفی کریں، طاغوت کی نفی کریں۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جائے گا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ طاغوت ہر اس شرک کو کہا جائے گا جو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کوئی عبادت کا ذریعہ بنایا جائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے یہ کہ طاغوت کا انکار کرو، پہلے یہ کہ آپ نفی کریں۔ آپ اگر آپ مان رہے ہیں کہ جی وہ بھی ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنی بات کرتے، نہیں، یہ دل میں نفرت، کیونکہ آپ نے دیکھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہترین تمہارے لیے اگزامپل، سب سے بہترین تمہارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہے اس میں، فی ابراہیم۔ اور ابراہیم کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اپنے والد کو بھی کہہ رہے ہیں، احترام سے بات کر رہے ہیں، یا ابتی، یا ابا جان، میرے ابا جان۔ ان سے کوئی ایسے نہیں کہ بدسلوکی کا معاملہ پیش کریں، والد ہے، والدہ ہے، مشرکین ہیں، ان کو سمجھانے کا بھی ایک انداز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انداز قرآن مجید میں انبیاء کرام کی اس گفتگو سے سمجھایا کہ والد مشرک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کیا کریں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، کہ میں بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں شرک کی بیزاری نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا دیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی آپ ورد کرنا، الا اللہ لا الہ، یہ اس کا ورد کرنا اور تسبیحوں پر پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کیونکہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے وہ نفی پر مبنی ہے، پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، پہلا نفی ہے پھر اس بات ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔